انتظار کن ہے بڑی شدت سے اللہ، میری یہ کہانی مکمل کر دو۔ نہیں ہے وہ اگر میرا تو اسے میرے دل سے بھی بے دخل کر دو۔ اختیارات تو سبھی ہیں آپ کی دسترس میں، میرے نصیب میں لکھ کر یہ سارا مسئلہ حل کر دو۔ کبھی یوں ہی بھی رب کا شکر ادا کیا کریں، نہ جانے کتنے خطرات آپ کے پاس آنے سے پہلے پلٹ جاتے ہیں، کتنے دکھ آپ کو چھو کر گزر جاتے ہیں، کتنی خوشیاں بنا مانگے آپ کے قدموں میں رکھ دی جاتی ہیں، اور کتنا سکون آپ کا مقدر بنا دیا جاتا ہے۔ تمہاری بربادی کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی تمہیں بد دعا ہی دے، اس کے لیے تمہاری اپنی نیت، اپنی سوچ اور اپنی زبان ہی کافی ہے۔ کیا خوب ہی ہوتا اگر دکھ ریت کے ہوتے، مٹھی سے گرا دیتے، پاؤں سے اڑا دیتے۔ زندگی کی الجھنیں سلجھ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ راستے نکال دیتا ہے، اس کی حکمت ہماری سوچ سے آگے ہے۔ ضرورت صرف یقین کی ہے، ایمان کی پختگی کی ہے۔ مشکل وقت میں قانون قدرت پر غور کریں کہ موسم بدلتے ہیں، رات اور دن بدلتے ہیں، کیونکہ ہمارا رب قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ چڑیا ہوتی ہیں بیٹیاں مگر پر نہیں ہوتے، بیٹیوں کے میکے بھی ہوتے ہیں، سسرال بھی ہوتے ہیں مگر گھر نہیں ہوتے۔ بیٹیوں کے میکا کہتا ہے بیٹی تو پرائی ہے، سسرال کہتا ہے پرائے گھر سے آئی ہے۔ اے خدا اب تو ہی بتا یہ بیٹی کس گھر کے لیے بنائی ہے۔ جنگیں مذاق نہیں ہوتی، جنگیں تہذیب ورثہ، خوبصورتی، پیار، محبت، یہاں تک کہ انسانیت بھی کھا جاتی ہے۔ پوشاک زندگی تجھے سیتے سنوارتے، 100 چھید ہو گئے ہیں رفوگر کے ہاتھ میں۔ اگر اللہ تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تم جانا چاہتے ہو تو یقین رکھو بہتری ہوگی وہ جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے جائے گا۔ پلکوں کی مڈیروں پر اتر آتے ہیں چپ چاپ، غم ایسے پرندے ہیں جو پالے نہیں جاتے۔ کچھ لوگوں کی ہر دور میں پڑتی ہے ضرورت، کچھ لوگ کبھی دل سے نکالے نہیں جاتے۔ تو گناہ سوچتا ہے گناہ نہیں ملتا، تو نیکی سوچتا ہے نیکی مل جاتی ہے۔ دیکھ تیرا رب کتنا مہربان ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی کو عطا کرنے لگتا ہے تو اس کے لیے ہر بند رستہ کھول دیتا ہے اور بے شمار رزق عطا کر دیتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کے لیے ہر بند رستہ کھول دے۔ کچھ لوگوں کی اذیتوں میں شدت صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ انہیں ترک تعلق نہیں آتا، انہیں کسی سے چھیننا نہیں آتا، انہیں جیتنا نہیں آتا، انہیں منافقت نہیں آتی۔ وہ ایک دفعہ جس کو اپنے قریب کر لیں پھر ان کو ان کے بچھڑنے پر صبر نہیں آتا۔ اور حقیقت بتاؤں ایسے لوگوں کا استعمال بہت کیا جاتا ہے، انہیں بے وقوف سمجھا جاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا سچے جذبوں کی بڑی توہین کرتی ہے۔ اللہ سے تو کچھ نہیں چھپتا، وہ تو دعائیں بھی سن لیتا ہے جو زبان پر آئی بھی نہیں ہوتی، وہی تو بن مانگے عطا کرنے پر قادر ہے۔
درد کے لمحات میں تنہائی کا عالم تھا، مگر میرے لبوں پہ ذکر خدا جاری تھا۔ شرابور تھی آنکھیں آنسوؤں سے، مگر روح و جاں میں سکون طاری تھا۔ عورت اپنی ازواجی زندگی کا پہلا سال تو اپنی خوبصورتی دلکشی کے سہارے گزار سکتی ہے، لیکن باقی زندگی اسے اپنے اخلاق، سلیقہ شاعری، عقل مندی اور برداشت کی بے ساکھیوں کے سہارے ہی گزارنی پڑتی ہے۔ جس مصیبت پر صبر کر لیا جائے وہ بہت جلد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر اسی مصیبت پر اللہ کی رضا سمجھ کر شکر کر لیا جائے تو وہ مصیبت بہت جلد خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بات صرف اللہ پر یقین کی ہے۔ اتنا تو حوصلہ میرے جذبوں کو دے خدا، میں تلخی حیات کا شکوہ نہ کر سکوں۔ شبنم کی طرح گر کے بھی خاموش ہی رہوں، خوشبو کی طرح درد کا چرچا نہ کر سکوں۔ جس نے تنہائی کی بہاؤں میں گزاری ہو حیات، تو اسے چھوڑ کے جانے سے ڈرتا کیا ہے۔ میری جیبوں میں محبت کے ہیں سکے، لیکن آج کے دور میں ان سکوں سے آتا کیا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے غلام ایاز کو ایک انگوٹھی دی اور کہا کہ اس پر ایک جملہ ایسا لکھو کہ میں اگر خوشی میں دیکھوں تو غمگین ہو جاؤں اور اگر غم میں دیکھوں تو خوش ہو جاؤں۔ غلام ایاز نے لکھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، زندگی میں بھی مسافر ہوں تیری کشتی کا، تو جہاں مجھ سے کہے گی میں اتر جاؤں گا، اتنا ٹوٹا ہوں کہ چھونے سے بکھر جاؤں گا، اب اگر اور دعا دو گے تو مر جاؤں گا۔ دنیا کبھی کسی کے غم کی وجہ سے آگے بڑھنا روک نہیں دیتی، یہ ازل سے دنیا کا قانون ہے، رک جانے والوں کا دنیا انتظار نہیں کرتی، بعض اوقات انہیں قدموں تلے روند کر گزر جاتی ہے اور بعض دفعہ انہیں اپنے حال پر چھوڑ کے آگے بڑھ جاتی ہے۔ لا علمی میں ہم ایسے کتنے ہی کاش لگا دیتے ہیں جن کا پورا ہونا ہمارے لیے بربادی لاتا ہے، اس لیے اللہ سے ہمیشہ بہتری مانگو، کسی جیسی زندگی یا خوشی نہیں مانگو، صرف بہتری مانگو۔ لفظوں کے پیچھے مت بھاگو، یہ دھوکہ دیتے ہیں، ان کا کوئی اپنا لباس نہیں ہوتا، ہر کوئی ان کو خوبصورت پہران پہنا کر آپ کے سامنے لاتا ہے۔ لفظوں کے جسم کو مت دیکھو، ان کی روح کو دیکھو، جسم تو دھوکہ ہوتا ہے، ان کی کوئی اپنی حیثیت نہیں ہوتی۔